پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم خروج کی کتاب باب 34 پہ غور کرے تھے اور اس کے پہلے 9 آیتوں پہ غور کرے تھے، اور ہم اس میں سے 2 باتیں دیکھے تھے۔ پہلی بات تھی پتھر کی لوحوں پہ شریعت کی باتیں، اور دوسری بات تھی خدا کے نام کا اعلان۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے خدا کا عہد۔ آیت 10 سے 17 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، دیکھ میں عہد باندھتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئیں، اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے، کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ ہیبت ناک کام ہوگا۔ آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اسے یاد رکھنا۔ دیکھ میں اموریوں اور کننیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں۔ سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تم جاتے ہو اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم لوگوں کے لیے پھندہ ٹھہرے، بلکہ تم ان کی خربنگاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا، کیونکہ تم کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور ہے بھی۔ سو ایسا نہ ہو کہ تم اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لو، اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کر ٹھہریں اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کریں، اور کوئی تم کو دعوت دے اور تم اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لو، اور تم ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں اور تمہارے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں، تم اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنا لینا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 10 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جہاں خدا موسیٰ سے بولتا ہے، دیکھ میں عہد باندھتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئیں، اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے، کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ ہیبت ناک کام ہوگا۔ تو یہاں خدا ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا تھا، اور یہ کام انہیں چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دوست، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ خدا کوئی بھی کام چھپا کے نہیں کرتا۔ انہیں جو بھی کام کرتا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا تھا کہ آگے چل کے انہیں کیا کرنے والا ہے۔ خدا یہ آیت میں کیا بولتا ہے؟ وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے۔ میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے خدا جو ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ظاہر کر دیا تھا کہ انہیں یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجیں گا، اور خدا یہ کام کرا کہ 2000 سال پہلے انہیں یسوع مسیح کو بھیج دیا اور لوگ دیکھے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا بولتا ہے اور کرتا ہے اور دکھاتا ہے۔ تو یا موسیٰ کو خدا بتا دیا تھا کہ جو میں کام کرنے والا ہوں لوگاں وہ کام کو دیکھیں گے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اسے یاد رکھنا۔ دیکھ میں اموریوں اور کننیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، انسان کتنے مرتبہ سوچتا کہ انہیں اپنے دشمنوں کا اپنی طاقت سے مقابلہ کریں گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ، تم لوگ اپنے دشمنوں کو اپنی طاقت سے نہیں نکال سکتے، تمہارے دشمنوں کو نکالنے والا میں ہوں، میری طاقت سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ آیت میں خدا ایک زبردست لفظ کا استعمال کرا ہے، اور وہ لفظ ہے یاد رکھنا۔ یعنی کہ خدا کا بولنے کا مطلب یہ ہے
کہ انہیں موسیٰ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انہیں ان کے دشمنوں کو نکالیں گا۔ اور موسیٰ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آج ان کے سامنے سے ان کے دشمن نکالے گئے ہیں، بولے تو خدا کے طاقت سے۔ خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ اور ان کے لوگاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ بات کو روحانی طور سے لینا چاہیں گے تو ایسا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے جلاپا ہے، یہ جلاپا جو ہے آپ کا دشمن ہے، تو کیا آپ یہ جلاپے کو اپنی طاقت سے نکال سکتے کیا؟ میرے بھائی، اگر زندگی بھر بھی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے زندگی میں سے جلاپے کو نکالنے کے لیے خدا کی طاقت کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ خدا کی طاقت آپ کی زندگی میں استعمال نہیں ہوں گی، آپ کے دل میں سے جلاپا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو خدا سے دعا کرنا پڑے گا، مالک خداون یہ جلاپے کو میرے زندگی سے بالکل نکال دے۔ تو جب آپ دعا کریں گے اور آپ کی زندگی میں خدا کو کام کرنے دیں گے تو خدا آپ کے دل میں کام کرے گا اور آپ کے دل میں سے جلاپے کو نکال دے گا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے کہ خدا آپ کے دل میں سے جلاپے کو نکالا۔ کتنی اچھی بات ہے! خدا آپ کو اس بارے میں یاد دلاتے جائیں گا اور آپ یاد کرتے جائیں گے۔ تو خدا یہاں موسیٰ کو بولتا ہے یاد رکھنا، تو خدا یہاں یہ بولتا ہے کہ انہیں ان کے دشمنوں کو نکال دیں گا۔ اور یہ تیسری مرتبہ ہے جہاں اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تم جاتے ہو اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم لوگوں کے لیے پھندا ٹھہرے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا باقاعدہ ان لوگوں کو خبردار کرا تھا کہ غیر قوموں کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں جوڑنا۔ جب جبونیہ یشوع کے پاس آئے تو یشوع کی کتاب ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جبونیہ اسرائیلیوں کو چکما دیے۔ ان لوگاں اپنا نمونہ ایسا بنا لیے کہ دیکھنے میں ان لوگاں ایسے دکھتے تھے کہ ان لوگاں بہت ہی دور شہر سے آئے ہیں۔ پرانی رکھی روٹی رکھ لیے، پھٹے ہوئے جوتے، کپڑے، مشک پھٹی ہوئی وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ یہ جبونیہ یشوع کو اور سارے بزرگوں کو گھما دیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کئی کو نہیں چاہ رہا تھا کہ اسرائیلیاں غیر قوموں کے ساتھ عہد باندھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عہد باندھیں گے تو ان لوگاں ان کے لیے پھندا بن جائیں گے اور ان کو بت پرستی کرنے میں مجبور کر دیں گے۔ خدا اسرائیلیوں کو بار بار خبردار کرتا تھا کہ ان لوگاں گناہ میں نہیں گرے۔ ویسا خدا جب اتنی محنت سے ان لوگوں کو مصر سے باہر لایا، نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگاں ناپاک زندگی گزارنا۔ تو خدا ان لوگوں کو عہد باندھنے سے نہیں روکا، بلکہ عہد باندھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ایک اور چیز کرو بولا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، بلکہ تم ان کی خربنگاؤں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہمارا خدا غیور خدا ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ اس کا جلال اور اس کی عزت دوسرے خداؤں کے ساتھ بانٹنا جو خدا نہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھ کے مٹی اور چاندی اور سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، انہیں غیور خدا ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں ایک عورت کو اپنی میاں کے بارے میں یہ بولتے ہوئے سنے کہ میرا میاں میرے سے کبھی بھی نہیں جلتا۔ مگر میرے دوست، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ عورت کا میاں یہ عورت سے نہیں جلتا تھا تو اس سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا۔ اگر ایک میاں اپنی بیوی سے نہیں جل رہا ہے بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اپنی بیوی سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائی، جس چیز سے بھی آپ محبت کرتے ہیں وہ چیز سے آپ جلتے بھی ہیں۔ کئی کو بولے تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ چیز کو آپ کسی اور کے ساتھ بانٹنا۔ میرے بھائی، آپ برائی کے ذریعے سے بھی جلتے ہیں، مگر ہم جو جلاپے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جلاپا یہ جلاپے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ہم جو جلاپے کے بارے میں بات کر رہے ہیں
وہ رازبازی کا جلاپا ہے۔ جب آپ کسی انسان سے محبت رکھتے ہیں تو آپ وہ انسان کے اچھے کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہاں اسرائیلیوں کو خاص طور سے وجہ بتایا خدا کہ اسرائیلیاں کئی کو غیر قوموں کے ساتھ ناتا نہیں جوڑنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غیر قومیں والے اسرائیلیوں کو بت پرستی میں کھینچ لیں گے۔ خدا ان لوگوں کو تاکید کرا کہ جب ان لوگاں وہ وعدے کی زمین پہ داخل ہوں گے تو وہ زمین کے سارے بتوں کو اور یسیرتوں کو توڑ دینا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اگر اسرائیلیاں وہاں کے بتوں کو اور یسیرتوں کو دیکھتے تو شاید ان کے آگے جھک جاتے تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 34 کا تیسرا حصہ۔ اب ہم چوتھے حصے پہ جائیں گے اور وہ ہے بے خمیری روٹی کی عید۔ آیت 18 سے 26 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تم بے خمیری روٹی کی عید مانا کرنا، میرے حکم کے مطابق 7 دن تک ابیب کے مہینے میں وقت معینہ پر بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ ماہ ابیب میں تم مصر سے نکلے تھے۔ سب پہلوتے میرے ہیں، اور تیرے چوپایوں میں جو نر پہلوتے ہوں، کیا بچھڑے کیا برے، سب میرے ہوں گے۔ لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ برا دے کر ہوگا، اور اگر فدیہ دینا نہ چاہو تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، پر اپنے سب پہلوتے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا، اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ 6 دن کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن آرام کرنا۔ ہل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا، اور تم گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا۔ تمہارے سب مرد سال میں 3 بار خداوند خدا کے آگے جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر ہوں، کیونکہ میں قوموں کو تمہارے آگے سے نکال کر تمہاری سرحدوں کو بڑھا دوں گا۔ اور جب سال میں 3 بار تم خداوند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگے تو کوئی شخص تمہاری زمین کا لالچ نہ کرے گا۔ تم میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزرانا، اور عید فصح کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا اسرائیلیوں کو یہ بولا کہ ابیب کے مہینے میں وقت معینہ پہ بے خمیری روٹیاں کھانا۔ مگر سوال یہ ہے کہ خدا ابیب کے مہینے میں اسرائیلیوں کو یہ کام کیوں کرو بولا؟ میرے دوست، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ خدا ابیب کے مہینے میں ان لوگوں کو مصر سے باہر نکالا۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ بات اسرائیلیاں ہمیشہ یاد رکھنا کہ ان لوگاں اپنی طاقت سے مصر کے باہر نہیں آئے، بلکہ خدا کے طاقت سے۔ میرے دوست، 400 برس اسرائیلیاں مصریوں کے بندش میں تھے، اور خدا ان لوگوں کو ایک دن وہ بندش سے چھڑایا۔ اور کیونکہ خدا ان لوگوں کو بندش سے چھڑایا تو خدا چاہتا تھا کہ یہ دن کی عید مانا اور اس کو یاد کرنا۔ میرے دوست، ہم بھی کئی سال شیطان کے بندش میں تھے، مگر خدا اپنے نجات کا ہاتھ ہمارے طرف بڑھا کے ہم کو شیطان کے بندش سے چھڑایا۔ ہمارا بھی فرض یہ بنتا کہ ہم وہ دن کو یاد کرنا اور خوشی منانا۔ آپ اپنے دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں اور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیتوں میں خدا کام کاج کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا۔ خاص طور سے میں آپ کا توجہ آیت 21 کے دوسرے حصے پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، ہل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا۔ خدا کا یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم کتنے بھی مصروف کیوں نہ رہو، ہم 7ویں دن آرام کرنا۔ خدا جانتا تھا کہ انسان اگر مصروف ہو جائے گا تو یہ 7ویں دن کا خیال کرنا بھول جائے گا۔ خدا ہم کو یہاں صاف صاف تاکید کرا ہے کہ چاہے ہم کتنے بھی مصروف کیوں نہ رہو، ہم 7ویں دن آرام لینا۔
تو خدا جو ہے اسرائیلیوں کو تیار کر رہا تھا کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ ان کو وعدے کے زمین پہ لے کے جا رہا تھا، مگر وعدے کے زمین پہ داخل ہونے کے پہلے خدا اسرائیلیوں کی تیاری کر رہا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں اس کو اپنی زندگی میں پہلا حصہ دینا۔ تو یہاں ختم ہوا خروج کی کتاب باب 34 کا چوتھا حصہ۔ اب ہم پانچویں اور آخری حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے موسیٰ کا چمکدار چہرہ۔ اب ہم آیت 27 سے آیت 35 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی کہ 10 احکام کو لکھا۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرے کو چمکتے دیکھا، تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا، تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال دیا۔ اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا، تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 29 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ کا چہرہ چمکنے کا راز کیا تھا؟ جب موسیٰ اسرائیلیوں کے سامنے پہاڑ پہ چڑھے تو اس وقت ان کا چہرہ چمک رہا نہیں تھا۔ لوگاں ان کو پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے دیکھے، مگر ان کے چہرے کو چمکتے ہوئے نہ دیکھے۔ تو آخر ان کا چہرہ چمکنے کا راز کیا تھا؟ آیت 28 کا شروع کا حصہ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ موسیٰ پہاڑ پہ خدا کے ساتھ 40 دن اور 40 رات بات چیت کرتے ہوئے تھے اور اپنا وقت خدا کے ساتھ گزارے، تو ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ پیارے بھائی بہن، کتنا ضروری ہے کہ ہم ہمارا وقت جو ہے زیادہ تر خدا کے ساتھ گزاریں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم بھی خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے تو ہمارے بھی چہرہ چمکنے لگیں گا، اور لوگ دیکھ کے محسوس کریں گے کہ خدا ہمارے اندر ہے۔ ہمارے میں کمزوری یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کے قدموں پہ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کا کلام پڑھتے ہوئے اور اس سے دعا کرتے ہوئے۔ خدا کے قدموں پہ زیادہ وقت گزارنے سے خدا ہمارے زندگی میں تبدیلی لاتا ہے اور ہمارا چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ اگر ہم نیا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو یسوع مسیح کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ ہم ہمیشہ دعا کرنا۔ اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں
ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے، زیادہ تر خدا کے خدموں پر اپنا وقت نکالتے تھے۔ اور پولس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ بلا ناغہ دعا کرو۔ تو موسیٰ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال بن کے گئے، یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال بن کے گئے، اور پولس رسول ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال بن کے گئے۔ بلکہ بائبل شریف کے سارے خدا پرست لوگاں زیادہ تر خدا کے خدموں پہ اپنا وقت گزارتے تھے۔ موسیٰ کا چمکدار چہرہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم زیادہ تر خدا کے خدموں میں ہمارا وقت گزارنا۔